آپ بھائی دیکھو کیا بات ہے، جناتوں کو بڑھنے لگا، جا کے دیکھو تلاش کرو کیا بات ہوئی۔ آپ علیہ السلام والسلام طائف سے واپسی میں ایک جگہ پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز پر آپ کے اوپر جو قرآن کا نزول ہوا اور آپ نے وہ قرآن پڑھا، بعد میں سورت نازل ہوئی، سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد وآمنا بہ۔ وہ جناتوں کی پوری جماعت حضور پر ایمان لے کر آئے گئے۔ آپ انسانوں کی بھی نبی، آپ جناتوں کی بھی نبی، بعثت الی الاسود والاحمر، آپ کالے کی بھی نبی، آپ گورے کی بھی نبی، آپ عرب کی بھی نبی، آپ عجم کی نبی، ساری انسانیت کے لیے آپ کی نبوت کیا ہے؟ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے حضور کو رحمت بنا گیا۔ بعثت الی الرحمہ، مجھے تو رحمت بنا گیا، انما بعثت الرحمہ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا گیا۔ آپ سے پہلے کوئی غلطی کرتا فوراً اللہ کی پکڑ آتی، لیکن حضور کی برکت ہے کہ کسی گناہ پر ساری رات بھی گناہ کرتے کرتے گزار دے، رات کی کالی سیاہی سے زیادہ بھی خطرناک گناہ کرتے کرتے گزار دے، فجر کی اذان ہو جائے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس گناہگار کی بھی اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہائے کتنا کریم ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہیں، آپ کی امت میں ہونے وجہ حضور کی نسبت۔ آپ حتیٰ کہ انسان تو انسان، مردہ کو آپ کے سامنے لا کے یوں پھینکا، مردہ، زندہ نہیں، مردہ کو اگر یہ تیری نبوت کی گواہی دے، وہ کہنے لگے تو میں پھر میں ایمان، تو ایمان لے کر آئے گا۔ مردہ کو کہا کہ بتا کہ میں کون ہوں، اس مردہ کو نے کہا اے قیامت کے دن کو مزین کرنے والی نبی، اشہد انک محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دی، مردہ کون ہے گواہی دی؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے وہ پہاڑ بھی یاد ہے کہ میں مکہ کے پہاڑوں میں حضور کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ کے پتھر کے پاس سے گزرتے وہ پہاڑ حضور کہتا ہے السلام علیکہ، آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے وہ کہتے السلام علیکہ، آپ جس پہاڑ سے گزرتے وہ پہاڑ کہتے حضور کو السلام علیکہ۔ ایک دیہاتی ہے، آپ نے کہا ایمان لے کر، اس نے کہا اگر یہ درخت گواہی دے آپ کی نبوت کے تو میں ایمان لاؤں گا۔ حضور نے درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چھیلتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، اس نے حضور کی نبوت کی گواہی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر وہ صحابی، وہ دیہاتی ایمان لے کر آ گیا۔ ہر چیز حضور کو پہچانتی ہے، یہ حضور کا امت حضور کو نہیں پہچانتا۔ اے امتی ہو کیا عرض کروں، تبلیغ کا کام اندر کے اندر احساس ذمہ داری ہے، دعوت کا کام یہ احساس ذمہ داری ہے جو نبی ہمیں کبھی نہیں بھولا۔ کوئی باپ کسی بیٹے سے اتنا محبت نہیں کرے گا، کتنے دن رہے گا بیٹے کی موت پر، 3 دن 4 دن 10 دن مہینہ 1 سال بھول جائے گا بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر اتنا نہیں روتی، کوئی بھائی کسی بھائی پر، کوئی دوست کسی دوست پر۔ اس دنیا کے اندر بھول کا مادہ ہے، کوئی کسی کو اتنا یاد نہیں کرتا، سب ختم ہو جاتے ہیں، سب مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ آتا ہے سگا بیٹا اپنی باپ کی قبر کو بھول جاتا ہے، یہاں کہیں دفن کیا تھا میں نے اپنے باپ کو، یہاں کہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تو بھول گیا میں نے اپنے باپ کو کہاں دفن کیا تھا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، موت کے وقت یہ آنکھ کھلے گی کہ زندگی کہاں گزار رہے ہیں۔ الا یا ساکن الکسر المعلا ستدفن عن قریب بیت التراب طلوع الخط فی القرطاس دہرا وخاتم الرسم فی التراب۔ اے اونچے اونچے محلات میں رہنے والے، ایک لمحہ سوچ لے ایک دن تجھے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ جن لکھنے والے کی لکھائی باقی ہوتی ہے انسان چلا جاتا ہے۔ یحبون الخمس وینسون الخمس، آدمی 5 چیزوں کو یاد رکھتا ہے اور 5 چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال تو جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے، یہ بھول جاتا ہے کل کو میں نے اس مال کا حساب دینا ہے۔ یحبون القصور وینسون القبور، بڑے بڑے محلات سے محبت کرتا ہے، بھول جاتا ہے مجھے قبر کے گھر میں بھی جانا ہے۔ یحبون الحیاء وینسون الموت، دنیا کی زندگی کو یاد رکھتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، اور مخلوق کو تو یاد رکھتا ہے، اس کے بنانے والے رب کو بھول جاتا ہے۔
یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ میرے نبی تو وہ ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے بت، پتھر کا بت، بتوں کی بت، بتوں میں سے بھی باطل کے مرکز بتوں سے بھی آواز نکل، زمار بت تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں خاک تم ایمان کیسے لائے؟ کہ میں بت کی پوجا کر رہا تھا، بت گر گیا، میں نے پھر اس کو ٹھیک کیا، پھر گر گیا، پھر ٹھیک کیا، پھر گر گیا، پھر اس زمار بت کے اندر سے آواز نکلی، قل للقبیلة من سلیم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أو ذات مال وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتوں کے اندر سے، پتھروں کے اندر سے، بتوں سے آواز نکلی ہے۔ وہ گواہی دے رہا ہے کہ زمار بت جس کی عبادت کی جاتی تھی اس کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب تو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ جتنی امتوں کی عبادت کی جاتی تھی وہ سب باطل ہو گئے۔ ان الاسلام یعدل ما کان قبلا، اسلام لاتی سارے مذاہب ختم ہو گئے، اب اسلام کا سکہ چلے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ طلع البدر، کو بچیوں نے کیسی تعریف کی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوادی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا پیارے الفاظ کتابوں میں لکھے کہ ہمارے اوپر طلع کا لفظ کیا ہے، خرجہ نہیں کہا، نکلا، عربی میں خرجہ نکلا، خرجہ کا لفظ نہیں کہا کہ نکلا، یا عطا کا لفظ نہیں کہا ہمارے پاس آیا، جا، نہیں، کتنی بہترین تعبیر کی ہے کہ ہمارے اوپر طلع البدر، طلع کہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس سورج کی طلوع اور چاند کی طلوع ہونے اور سورج کی طلوع ہونے کے لیے لفظ کیا آتا ہے، طلع۔ تو بچیوں نے کیا تعریف کی ہے، طلع البدر علیہ، بدر عربی میں بدر کے چاند کے 3 نام ہیں۔ شروع کے جو 3 دن کا چاند ہوتا ہے عربی میں اس کو ہلال کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں ہلال کمیٹی نہیں ہوتی، ہلال کمیٹی اب تو سمجھ گئے ہوں گے، جو عربی نہیں سمجھتے ہوئے، تو شروع کے 3 دن کے چاند کو عربی لغت میں ہلال کہتے ہیں۔ 4 سے لے کر 3 دن کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی چاند کی 13 تاریخ تک اس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، اور جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں۔ اس 14ویں رات کے چاند سے ان بچیوں نے حضور کی شکل کی کیا کی ہے، تشبیہ کی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوادی، کون آیا، وجب الشکر علینا، جس کا شکر اتنا احسان ہے ہمارے اوپر، جو ہمارے پاس آئے وہ اس کا احسان ہے۔ وجب الشکر علینا کون ہے، ما دعا للہ داعی ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہے۔ ساری دنیا کے اندر حضور کی دعوت کی محنت کے ذریعے سے صرف باہر کے بت نہیں ٹوٹے کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حضور جب داخل ہوئے اور آپ کو اشارہ کر رہے تھے اور وہ بتیں گردنوں سے، وہ بتیں ساری ٹوٹ رہی تھی، آپ اشارہ کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے آپ آیت پڑھ رہے اور یہ بت ٹوٹتے چلے جا رہے، آپ یہ آیت پڑھتے تھے، یہی آیت پڑھ رہے وجاء الحق وضحق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وہ سارے بت صرف ظاہر کے بت نہیں ٹوٹے بلکہ بتوں کا یقین جو دلوں میں تھا حضور نے اس یقین کو بھی کیا کر دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کے دوران آپ حجر اسود پہ پہنچے۔ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، یہ اسود نہیں تھا، یہ ابیض تھا۔ جنت کی چیز کالی کیسے ہوگی، یہ اسود نہیں، کتابوں میں لکھا ہے یہ ابیض تھا، سفید تھا یہ پتھر، لیکن یہ اس کی تاثیر کیا ہے، یہ سب کے گناہوں کو چوستا ہے اور گناہوں کو چوس چوس کر اس کا رنگ کیا ہو گیا، کالا ہو گیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، اسود، حجر اسود۔ تو یہ تاثیر ہے کہ اس کے پاس جائے تو یہ گناہوں کو چوس دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے بیت اللہ کے اندر اور اس پہاڑ کے پاس، پتھر کے پاس، حجر اسود کے پاس پہنچ کے کیا کریں، یا حجر انکا حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر نہ نفع ہے نہ تیرے اندر نقصان ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے ان آنکھوں سے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔
درجہ. باہر کا سارا اندر سے بھی توڑوا دیا, باہر کا بھی سب چیز ختم کر دیے, ایک اللہ کی طرف نگاہ کی ہے کہ ایک اللہ ہی ہمیں ہر جگہ نظر آئے, ہر چیز پر, ہر ذرے پر, ہر پہاڑ پر, ہر پتھر پر, ہواؤں میں, فضاؤں میں, سب جگہ اللہ نے لگا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, قرآن کی آیت شاہد ہے کہ ہر چیز, وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, قرآن یہ شاہد ہے کہ ہر چیز, شَيْء, وَإِن مِّن شَيْءٍ